آسمان سے ہر وقت ہر قسم کی شعاعیں زمین سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ اگر ہم کھلے آسمان تلے اپنی ہتھیلی کو رکھیں تو ہر ایک سیکنڈ میں کئی سو یا کئی ہزار شعاعیں اس میں سے گزر جائیں گی، لیکن ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہے ان شعاعوں میں طاقت کا نہ ہونا۔ 27 مئی 2021 کو امریکی مغربی صحرائی ریاست اوتا کے مقام پر قائم ایک خلائی تحقیقی مرکز میں ایک جاپانی سائنسدان توشیہیرو فوجی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک انتہائی طاقتور شعاع زمین سے ٹکرائی ہے جس کی طاقت 240 ایگزا الیکٹران وولٹ کے برابر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے جو کہ ایٹم کے نیوکلیس کو توڑنے کے لیے الیکٹران کی طاقت سے بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کئی گنا زیادہ ہے۔ اس شعاع کا نام جاپانی روایتی دیوتا اماتیراس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ ویسے اماتیراس جاپانی مذہبی روایات کے مطابق آسمان میں روشنیوں کی دیوتا طاقت ہے۔ اس کا مندر آج بھی جاپان کے جنوب مغربی علاقے میں قائم ہے اور لوگ اس میں پوجا کے لیے جایا کرتے ہیں۔ یہ شعاع کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اوتا کے خلائی تحقیقی مرکز میں اس سے پہلے بھی اس قسم کی شعاعوں کو دریافت کیا گیا ہے اور اس پہ تحقیق بھی کی گئی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کائنات میں توڑ پھوڑ مسلسل جاری ہے اور پرانے ستارے اور کہکشائیں توڑ پھوڑ کے ذریعے نئے ستارے اور نئی کہکشائیں بنانے میں ہمہ وقت مصروف ہیں۔ اس عمل میں ہر قسم کی شعاعیں پیدا ہوتی ہیں، کم طاقتور اور زیادہ طاقتور، اور خلا میں ہر طرف بکھری رہتی ہیں۔ زمین کے ارد گرد ایک ایسا قدرتی حفاظت نظام قائم ہے کہ اور وہ یہ ایک ڈھال کی طرح کام کرتا ہے اور بہت سارے نقصان دہ شعاعوں کو زمین پر آنے سے روکتا ہے۔ مگر پھر بھی اگر اس حفاظتی حصار کو توڑ کر کچھ شعاعیں جو کہ انسانی زندگی اور زمین پر موجود زندگی کے لیے خطرناک ہوں، ان پر تحقیق کرنا سائنسدانوں کے لیے ایک تحقیقی عمل ہے۔ ٹیلیسکوپک ارے پروجیکٹ اوتا کے صحراؤں میں پھیلا ہوا تقریباً 2900 کلومیٹر کے وسیع علاقے پر قائم ہے اور یہ سطح سمندر سے 1200 میٹر بلندی پر ہے اور ایک ایسی زبردست جگہ پر ہے کہ کسی رکاوٹ کے بغیر خلا سے آنے والی طاقتور شعاعوں کو پوری طرح سے کلیکٹ یا ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ خلائی مرکز جسے ٹیلیسکوپک ارے پروجیکٹ کہا جاتا ہے، اس کے قیام کا مقصد ہی ایسی طاقتور شعاعوں کو دریافت کر کے ان کے سورس کا پتہ لگانا ہے تاکہ کائنات اور پھر ہماری زمین کے وجود میں آنے اور مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ تمام کس طرح سے عمل پذیر ہو رہا ہے۔ اس تحقیقی مرکز میں ایک ہائبرڈ سسٹم قائم کیا گیا ہے جس میں 507 کھردری زنگ آلود سطحیں جنہیں سنٹیلیشن سرفیس ڈیٹیکٹر یا SD کہا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ 3 فلوریسنٹ سینٹرز قائم ہیں جو کہ چمک کے رنگ کے حساب سے ان شعاعوں کو الگ الگ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ جو SD ہے یہ خلا سے آنے والی ان شعاعوں کو انتہائی ایفیشنٹ طریقے سے اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں کیونکہ یہ کھردرے ہوتے ہیں اور ان پہ زنگ اسی لیے پیسٹ کیا گیا ہے کہ یہ ان شعاعوں کو مستعدی کے ساتھ اپنی طرف کھینچ سکیں۔ ایک اور ضروری بات جو یہاں کرنی چاہیے وہ یہ کہ جو لیبارٹری ہے یہ ایسے علاقے میں، ایسے صحرائی علاقے میں قائم ہے جہاں دور دور تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آبی بخارات جو کہ پانی کی وجہ سے بن سکتے ہیں وہ بھی اس علاقے کی فضا میں موجود نہیں ہوتے جو کہ شعاعوں کے راستے کو ڈسٹرب کر سکیں۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک انتہائی مستعد اور ایفیشنٹ سسٹم ہے خلا سے آنے والی شعاعوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کا۔ اماتیرس اپنی نوعیت کا پہلا انتہائی طاقتور پارٹیکل نہیں ہے جو کہ کرۂ ارض کے مدار میں داخل ہوا ہو۔ اس سے پہلے بھی 1991 میں 320 ایگزا الیکٹران وولٹ کی طاقت کا حامل ایک ذرہ جس کا نام او مائی گاڈ رکھا گیا تھا دریافت کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 213 ایگزا الیکٹران وولٹ کی طاقت والا ایک اور انتہائی طاقتور پارٹیکل 1993 میں دیکھا گیا، اور 2001 میں 280 ایگزا الیکٹران وولٹ کی طاقت والا پارٹیکل بھی کرۂ ارض کے اندر اس کو زمین کی سطح پر دیکھا گیا تھا۔ پارٹیکلز کی یہ طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایٹمی فیژن کے دوران نیوکلیس کو توڑنے کے لیے الیکٹران کے لیے درکار طاقت تقریباً 1 ملین الیکٹران وولٹ کے برابر ہوتی ہے۔ اب ذرا نظر ڈالیں کہ ایک ایگزا الیکٹران وولٹ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔
एक एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 बिलियन गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, जबकि 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि 240 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 240 ज़रब 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो ताकत किसी इलेक्ट्रॉन में होनी चाहिए उससे 240 मिलियन गुना ज़्यादा ताकत का हामिल ये ज़र्रा जब कुर्रा अर्श पर टकराता है तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं और उसके क्या असरात हो सकते हैं इंसानी ज़िंदगी पर, ये एक इंतहाई अहम सवाल है जो कि साइंसदान सोचने पर मजबूर हैं। माहिर फल्कियात के मुताबिक इंतहाई ताकत के हामिल इन ज़र्रात का ज़मीन पर आने की तवक्को बहुत कम होती है। कभी कभार कई सालों में एक आध भूला भटका इंतहाई ताकतवर ये ज़र्रा ज़मीन की हदूद में दाखिल तो हो जाता है, मगर इसके मुनासिब तदारुक करने से इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात को कम अज़ कम किया जा सकता है। इन तदारुक में जैसे कि टेलीस्कोप अरे हमने कायम की है जो कि इसको अपनी तरफ इतनी ताकत होती है कि इसको अपनी तरफ खींच सकती है। इसी तरह से और दीगर इक़दाम भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छी खबर यह है कि इन ज़र्रात की दरियाफ्त से हमें कायनात के बहुत से पोशीदा हकीकतों से पर्दा उठाने में मदद मिल सकती है। मिसाल के तौर पर अमातिरस जैसे ज़र्रे का ज़मीन पर आना और इसके सोर्स तक तहकीक करने से हमें इसके सोर्स तो अभी तक पता नहीं लगा, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है हमारे फल्कियात के मुताबिक कि इसका सोर्स हमारी गैलेक्सी के बाहर कहीं मौजूद है जो कि इस वक्त तक हमारी नज़रों से छुपा हुआ है। तो साइंसदान इस पर मज़ीद बात कर रहे हैं और इसमें जो भी अपडेट होती है उम्मीद है उसको लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वक्त की कमी की वजह से हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे गुजारिश है कि इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए DigiTV के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका ताउन ही हमारी ताकत है।